الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ روحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکۃ وإن أحدا لن يصلي إلا أُرِدت علیہ صلاتہ حتی یفرغ منها، یعنی جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض لوگوں کو شیطانی وسوسے میں آ کر انبیاء کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں اپنے بیانات میں کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں انبیاء کے بارے میں کہ نعوذ باللہ من ذالک، مر کے مٹی ہو گئے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، بے اصل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے حدیث پیش کی ہے ابن ماجہ شریف کی کہ اللہ کے انبیاء جو ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کرا دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شعر کے اندر بیان کر دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انبیاء اپنی مزارات میں، اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں کوشش کر کے بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں اس روز کثرت درود کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اور زمین انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک جسموں کو کیوں نہیں کھا سکتی، اس کی ایمان افروز توجیہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لِأَنَّهَا تَتَشَرَّفُ بِوَقْعِ أَقْدَامِهِمْ عَلَيْهَا وَتَفْتَخِرُ بِدَمِّهِمْ إِلَيْهَا فَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنْهُمْ۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ زمین انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک قدموں کے بوسے سے مشرف ہوتی ہے، اور اسے یہ سعادت ملتی ہے کہ انبیاء کرام کے مبارک اجسام زمین سے مس ہوتے ہیں، تو یہ ان کے جسموں کو کیسے کھا سکتی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بیان کردہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اپنے اپنے مزارات طیبات میں زندہ ہیں، یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ بعض اوقات اس معاملے میں مردود شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہم بھی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح
بحیات حقیقی زندہ ہیں، جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ جب شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، تو نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جب نبی کا غلام زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ جب شہید زندہ ہے، سرکار کا نبی کا غلام زندہ ہے، تو نبی کی شان تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام و علماء دین و شہداء و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ ہے، بددین ہے، خبیث ہے، مرتکب توہین ہے۔ بحر شریعت کے اندر یہ تمام مضمون آپ کو مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، وصال ظاہری فرمانے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا زندہ ہونا یہ متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جی ہاں، متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، چاہے وہ مرزا ہو یا کوئی بھی خبیث ہو، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے وہ خبیث ہے، بددین ہے، گمراہ ہے، وہ اس کے بیانات مت سنیں۔ نیز یہ حضرات اپنے مزارات میں نماز بھی پڑھتے ہیں، چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، یعنی معراج کی رات میرا گزر سرخ ٹیلے کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی تمام انبیاء اپنے مزارات میں حیات ہیں، زندہ ہیں، یہی علیہ السلام کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بیانات مت سنیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں، یا جس سے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو۔ ایسے لوگوں کے بیانات مت سنیں۔ خدارا اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ وما علینا